السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس نشست کا موضوع ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ایک مثالی باب۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ معزز سامعین کرام، اسلام نے تربیت اولاد کے سلسلے میں والدین کو کتاب و سنت میں اسلامی تربیت کے سلسلے میں جو رہنمائی پیش کی گئی ہے وہ کسی بھی مذہب میں موجود نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان اسلامی اصول و ضوابط کو تربیت اولاد کے اپنانے میں کہاں تک کامیاب ہیں اور کہاں تک ناکام ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے نیک اولاد کسی بھی انسان کے لیے بیش بہا قیمتی سرمایہ اور اللہ تعالی کی جانب سے گراں قدر عطیہ ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہاں اپنے بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے صحیح نگہداشت و پرورش کے بارے میں سوچتے ہیں، وہیں ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، کیونکہ اگر آج ان پیارے لاڈلے بچوں کو پاکیزہ اخلاق اور نیک تربیت سے آراستہ کر دیا جائے تو یقیناً آج کی یہ معصوم کلیاں مستقبل میں گلستان حیات کی خوبصورتی اور اس کی رونق کو دوبارہ کرنے کا باعث ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ اپنے عیش کی دنیا میں فکر میں مست ہو کر ان کی تربیت کا معاملہ لاؤ بالی پن کی نظر ہو گیا تو آنے والا دن یقیناً والدین کے لیے بڑا اذیت ناک ہوگا۔ اس سے اہل ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے آگاہ کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور اپنے آل اولاد کو عذاب الہی میں گرفتار ہونے اور دوزخ کا ایندھن بننے سے بچانے کی بھی فکر کر سکیں۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر۔ قرآن حکیم کے بیان کردہ ان واقعات میں سے لقمان حکیم کا واقعہ ہے میرے بھائیوں، جس میں وہ اپنے بیٹے کو ایسی پرمغز اور نفع بخش نصیحتوں سے نوازتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو بچوں کی تربیت کے ضمن میں نہایت اہم اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کی بنیاد فراہم کرنے میں نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی تربیت اولاد کی اہمیت کا گہرا احساس رکھنے کی وجہ سے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے دل میں عقیدت توحید کی جڑوں کو ان کے عہد طفولیت سے ہی مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ محترم والدین، میں یہاں پر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا واقعہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں
جو فائدے سے خالی نہیں اور نصیحت سے بھرپور ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا۔ عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ مصر کے گورنر تھے۔ اپنے بیٹے عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، عدل و انصاف کے پیکر تھے، ان کو عمر ثانی کہا جانے لگا۔ ان کی سیرت ہم تمام کو پڑھنی چاہیے۔ ان کے باپ عبدالعزیز رحمہ اللہ عمر کو مدینہ بھیجتے ہیں۔ مدینہ میں اس وقت صالح بن قیسان رحمہ اللہ یہ کبار تابعین میں سے ہیں، ان کی شاگردی کے لیے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرے بیٹے عمر کی صحیح تربیت کیجئے اور آپ کے پاس میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ ان کے قریب اور نگرانی میں رہیں گے، اور آپ کو اللہ تعالی نے جس علم سے نوازا ہے اسی علم سے آپ میرے بچے کو نواز دیجئے۔ ایک دن صالح بن قیسان رحمہ اللہ دیکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نماز کے لیے آتے ہیں، لیکن نماز ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ صالح بن قیسان پوچھتے ہیں کہ جناب کیا ماجرا ہے، جماعت تمہاری کیوں چھوٹ گئی، نماز میں تاخیر سے کیوں پہنچے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ استاد بھی امین، شاگرد بھی امین، امانت داری دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے۔ استاد کو فکر ہے کہ اس بچے کا، استاد کو یہ فکر ہے کہ اس بچے کا میں نگہبان ہوں، باپ نے کچھ سمجھ کر میرے پاس بھیجا ہے، ہماری ذمہ داری ہے اور یہ بچہ ہمارے گلے میں امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ فوراً پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، نماز جماعت سے کیوں پیچھے رہ گئے؟ شاگرد بھی امین ہے، چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا، کوئی معقول عذر پیش کر سکتا تھا، لیکن نہیں، بولتا ہے کہ بال کے کنگھی کرنے میں تاخیر ہو گئی اور بال کے سنوارنے میں جو وقت لگا، کہا جس کی وجہ سے نماز کے لیے جب پہنچا تو جماعت ختم ہو چکی تھی۔ صالح بن قیسان رحمہ اللہ فوراً ایک مکتوب لکھتے ہیں، ایک لیٹر لکھتے ہیں، اور وہ لیٹر، وہ مکتوب، وہ رسالہ کہاں بھیجتے ہیں؟ والی مصر کے گورنر عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس، جو عمر کے والد ہیں، عمر کے باپ ہیں، محترم ہیں۔ کمپلین کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا نماز میں پیچھے تھا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو وجہ یہ بتا رہا ہے کہ بال کے سنوارنے میں یہ وقت لگ گیا، اس وجہ سے نماز میں پیچھے رہ گیا۔ دیکھیے باپ کی فکر بھی عجیب، باپ چاہتے تو کہتے کہ کیا بھائی، بچے کو بھیجا اور پیچھے سے کمپلین شروع کر دیے، بچہ ہے اس کو سنبھالنا۔ جیسا کہ آج کل کے مدرسین اور آج کل کے والدین، آج کل کے گارجین یہ شکایتیں کرتے ہیں، کوئی ایسی صورت دیکھی تو گھر فون کیا، ادھر سے ہی جواب آتا ہے، جو جواب نہیں آنی چاہیے، جو جواب نہیں بھیجنی چاہیے۔ عبدالعزیز رحمہ اللہ فوراً ایک خط لکھ کر، میرے محترم والدین غور کیجئے اور سوچئے، یہ بھی ایک باپ ہیں، اپنے بیٹے کی نصیحت، اپنے بیٹے کی تربیت کس انداز میں کر رہے ہیں۔ عبدالعزیز رحمہ اللہ فوراً ایک خط لکھ کر روانہ کرتے ہیں۔ صالح بن قیسان رحمہ اللہ جو ان کے استاد ہیں عمر کے، ان کے پاس، صالح بن قیسان کے پاس بھیجتے ہیں جو مدینہ میں ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرا جب یہ خط آپ کو ملے، میرا خط ملتے ہی میرے بچے کے سر پر جو بال ہے وہ بال چھلا دیا جائے، اس لیے کہ وہ بال جو اللہ کی معصیت پر آمادہ کر دے، وہ بال جس کو سنوارنے اور کنگھا کرنے میں میرا بیٹا نماز سے غافل ہو جائے، نماز سے پیچھے رہ جائے، جماعت سے پیچھے رہ جائے، ایسے بال کو سر پر رکھنے کی اجازت ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اس بال کو فوراً سر سے الگ کر دیا جائے، سر سے چھلا دیا جائے۔ صالح بن قیسان رحمہ اللہ کو
خط ملتا ہے، اور یہ عمر بن عبدالعزیز جو عبدالعزیز والی مصر کے گورنر کے بیٹے کا بال حلاق نائی کے یہاں لے جا کر اس کو چھلوا دیا جاتا ہے۔ یہ تھی ایک باپ کی تربیت، یہ تھی ایک باپ کی نصیحت، اور اسی تربیت کا صلہ تھا کہ وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی سیاست، اس کی سیادت، اس کی قیادت ہاتھ میں آتی ہے، اور ایسی سیادت اور ایسی قیادت کی تاریخ کے سنہرے اوراق میں اس بچے کا نام عمر ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور دنیا جانتی ہے۔ ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے جن کی عدل و انصاف، اور دوسرے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے جس طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جس طرح سے قیادت اور سیادت کی، ان کو تاریخ کے سنہرے اوراق میں عمر ثانی سیکنڈ عمر کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ تھی تربیت، آج ہمیں بھی ضرورت ہے۔ محترم والدین، آج ہمیں بھی ضرورت ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہر وہ چیز جو آپ کے بچوں کو نماز سے غافل کر دے، آپ کے بچوں کو دین سے دور کر رہی ہو، آپ کے بچوں کے اخلاق کو بگاڑ رہی ہو، آپ کی، ہماری ہر ایک سرپرست کی، ہر ایک گارجن کی، ہر ایک ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں سے بچوں کو دور کیا جائے، ان چیزوں کو بچوں سے دور رکھا جائے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ تخربون بیوتکم بایدیکم، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑ رہے ہو، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑ رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنی بنی ہوئی عمارت کو ڈھا رہے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اولاد کے صحیح تربیت و تعلیم کرنے اور انہیں دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔